ہاتھوں کو اٹھائیے، کہیے تیری محبت میں تیری عبادت میں، کہیے میرے ساتھ، تیری محبت میں تیری عبادت میں جی چاہے، جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں، میرا مسیحا ہے، میرے دل کا راجا ہے، میرا مسیحا ہے، میرے دل کا راجا ہے، جی چاہے بس جھک جاؤں سجدے کروں، کہیے جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں، کہیے Jesus, my Lord, I love you, 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 Jesus, my Lord, کہیے مل کے Jesus, my Lord, I love you, Jesus, my Lord, I love you, Jesus. یسو کوئی نہیں تیرے نال دا، او یسو کوئی نہیں تیرے نال دا، 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 تو جانو میرے حال دا، کوئی نہیں تیرے نال دا، تو جانو میرے حال دا، دکھیاں نو گل نال لاوندا، نال ساری مصیبت ٹال دا، دکھیاں نو گل نال لاوندا، نال ساری مصیبت ٹال دا، Jesus, my Lord, I love you, Jesus, Jesus, my Lord, I love you, Jesus, تیری محبت میں تیری عبادت میں تیری محبت میں تیری عبادت میں جی چاہے، جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں، جھک جاؤں سجدے کروں۔ اے باپ تیرا شکر ہے، ہم سب یہاں موجود ہیں،
हम सब तेरी पाक हजूरी में इकट्ठे हैं। यकीनन तू हमसे कलाम करेगा, यकीनन तू हमसे बोलेगा, यकीनन तेरा कलाम आज शाम हम सब के लिए है और नाजिल होने। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए बाइबल खोलिए मेरे साथ। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, उसके चौथे बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम वर्स 1 to 11। जी। यीशु की आजमाइश। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फातिह करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले के पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कोपरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने पैर नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आज रात अपनी बरकत को नाज़िल फरमाए। सब बैठ जाइए। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब? जो ठीक है वो अपने लिए जोरदार तालियां बजाए। जो ज्यादा ठीक है वो ज्यादा तालियां बजाए। ओके, इसका मतलब आज हम बीमारों के लिए दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि सारा गिरजा ही ठीक है। अभी कोई दुआ के लिए फिर ना आए, वरना मीटिंग के बाद भी इधर रश लगा रहता है दुआएं करवाने वालों का। खैर ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है आपने तालियां क्यों बजाई। उस ईमान में जो ईमान हमें ये तकवीत देता है कि हम तंदुरुस्त हैं, ठीक हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। आमीन। बस हमारी आज नहीं है। गवाही टीवी सेंटर में आज वुमेन मीटिंग थी और वो वहाँ पे इनवाइटेड थी। उन्होंने वहाँ कलाम सुनाना था और वो इबादत 6 बजे थी, तो वो वहाँ पे हैं। हो सकता है वो वहाँ से फ्री होके यहाँ आए, वरना फिर वो सीधा घर जाएंगे। अगर देर होगी तो वो घर जाएंगे, जल्दी फ्री होगे तो वो यहाँ आएंगे। खैर, खुदा की शुक्रगुजारी हो। और
इसे पेश करके मैं कलाम शुरू करूं। चर्च की एक फैमिली है जिन्होंने कहा कि हम हदिया देना चाहते हैं, पंखे और लगवाएं। मगर आप चारों तरफ देखें, हमने पंखे बढ़ा दिए हैं पहले ही। उस फैमिली के कहने से पहले ही हमने पंखे बढ़ा दिए थे। पीछे भी 2 लगाए हैं और साइडों पे भी कुछ हमने बढ़ाए हैं। लेकिन इन पंखों को बढ़ाने के बाद YMCA की इंतज़ामिया ने हमें कहा कि ये क्या किया आपने, ये ज़्यादा कर दिया आपने, ये तो हमारे बहुत बिल आएगा और ये वो। तो हम मज़ीद एक्स्ट्रा पंखे अब नहीं ले सकते। हमने सोचा था कि ये सामने जो रखा हुआ है पंखा, ये पेडिस्टल फैन, ये ले लिए जाएं, लेकिन हम नहीं ले सकेंगे ये, इसलिए कि YMCA की इंतज़ामिया ने कहा कि आपने 5 पंखे और बढ़ा दिए हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। खैर, तो फिर हमने वो पेडिस्टल फैन का तो प्लान ही फिर कैंसिल कर दिया। लेकिन आप में से जो लोग इनके लिए हदिया देना चाहते थे, हमने एक और प्लान किया। आप देख रहे हैं ये यहाँ चटाई गायब है और ये आगे भी सारा, हम यहाँ पर कारपेट करना चाहते हैं ये फ्रंट वाले हिस्से पर। ये जो रेड कारपेट है ये भी हमारे नहीं है, ये वो जो टेंट वाले भाई हैं, रोहन भाई, ये बेसिकली उनके हैं। वो वहाँ छोड़ गए हैं और वो लेके नहीं जाते, हम भी नहीं देते, यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर, हमने एक दफ़ा उनको कहा था कि आपकी ये अमानत पड़ी है, ये ले जाएं, तो उन्होंने कहा जी हम ले जाएंगे। वो ऐसे ही करते हैं। मैं उनको बिल कहता हूँ, बिल भेजें, वो कहते हैं हाँ भेजेंगे। वो बिल भी नहीं भेजते, वो सामान भी नहीं लेके जाते। सो अगर आप में से कोई भी इस हिस्से में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो हम संडे से पहले यहाँ अगले एरिया के लिए हम कारपेट के पीस लेना चाहते हैं जो यहाँ बिछाए जाएं, एक ही कलर के हों। ये जो रंग बिरंगी चटाइयाँ और ये सब कुछ, ये अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ पर संडे से पहले इसका नाप लेकर इसको प्लान कर देंगे। तो जिस फैमिली ने पंखों के लिए हदिया देना था, वो इस काम के लिए हदिया दे सकता है। ये भी खुदा के घर का काम है, हम इसको कर पाएंगे। और जो ईस्टर की मीटिंग का शेड्यूल है, वो भी बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे कि यहाँ कब मीटिंग्स होंगी और जिना चर्च में कब मीटिंग्स होंगी। ये दोनों चर्चेस के शेड्यूल जो है वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। खैर, खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो हर बात के लिए, हर एक काम के लिए। ये जो हवाला हमने पढ़ा है, आपने इसको जब कभी पढ़ा, हमेशा आपके जहन में एक चीज आई, और वो ये कि ये वो वाकया है जब यीशु 40 दिन और 40 रात रोजे में रहा। ऐसा ही है। ये वाकया बाइबल में 3 जगहों पर मौजूद है। मत्ती, मरकस और लूका, तीनों अनाजील में ये वाकया मौजूद है। मरकस की अंजील में बहुत छोटा वाकया इसका बयान किया गया है बस, मगर मत्ती और लूका में थोड़ी तफसील के साथ इस वाकये को बयान किया गया है। आज चंद लोग मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं, मेरा वॉइस मैसेज सुनकर आए हैं। शायद उन्होंने नहीं आना था, मे भी कहीं वो बिजी थे, लेकिन जब वो आपने मैसेज सुना होगा मेरा कि बड़ा खास सरमन है, तो फिर आप इसलिए आए हैं। तो आप में से किस किस को यकीन है कि वाकई खास सरमन है? तो फिर आपने अपना मोबाइल यूज नहीं करना, आपने आपस में बातें नहीं करनी, उठ के जाना नहीं, आपने पूरी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनना है। आमीन। सबसे पहली बात मैंने कही, ये वाकया पढ़ते ही हमारे माइंड में क्या आता है? यीशु मसीह के 40 दिन के रोजे। और अगली बात मैंने ये कही कि बाइबल के 3 अनाजील में ये वाकया मौजूद है। और सुनिए, तीनों अनाजील में कहीं नहीं लिखा कि यीशु ने रोजा रखा। ऐसा है?
ان تینوں واقعات میں روزہ لفظ ہے ہی نہیں، فاسٹنگ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اس واقعے کی ہیڈنگ پڑھیں تو کیا لکھا اوپر بیٹا ہیڈنگ میں؟ یسوع کی، اور پہلی آیت دوبارہ پڑھیے کیا لکھا ہے، آپ بھی دیکھیں اپنی بائبل۔ بیٹا اس کو بند نہیں کرنا تمہیں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا۔ اس وقت روح القدس، روح یعنی روح القدس یسوع کو کہاں لے گیا؟ تاکہ روزہ رکھے۔ کس سے؟ شاباش، کیا لکھا؟ پوری آیت دوبارہ پڑھیے۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ روزہ آزمائش نہیں ہے، روزہ آپ کی بڑھوتی کے لیے ہوتا ہے، روزہ آپ کو لفٹ اپ کرتا ہے، مگر یہاں پر صاف لکھا ہے کہ روح یسوع کو جنگل میں صرف اور صرف ابلیس سے آزمائے جانے کے لیے لے کر گیا۔ کلیئر؟ تینوں اناجیل میں یہ لکھا ہے کہ یسوع جنگل میں آزمانے کے لیے گیا کہ آزمایا جائے، مگر کس سے؟ ابلیس سے۔ ناؤ لسن، اٹ مینس کہ روح القدس نے یسوع کو اور شیطان کو دونوں کو جنگل میں بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کے آپس میں لڑو، جا کے آپس میں اور زور آزمائی کرو۔ آزمائش کا مطلب ہے ایک دوسرے پر زور آزماؤ۔ 40 دن لگ گئے۔ کتنے دن؟ یسوع کا ہرگز پلان نہیں تھا کہ میں 40 دن جنگل میں رہوں گا، مگر اس فائٹ کو، اس زور آزمائش کو کتنے دن لگ گئے؟ اور یسوع اس لڑائی میں اتنے بیزی تھے کہ وہ 40 ڈیز تک کچھ کھا نہیں سکے، اور نہ ہی جنگل میں کوئی ایسی چیز تھی۔ اس لیے I'm really sorry، میں لینٹ سیزن کو مانتا ہی نہیں۔ میں راکھ کے بدھ جہاں سے لینٹ سیزن شروع ہوتا ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ببلیکل نہیں ہے۔ میری خدمت اور میری پریچنگ کی بیس خدا کا کلام ہے۔ جو یہ کہے گا میں وہ کہوں گا، جو یہ کرے گا میں وہ کروں گا۔ مجھے بزرگ جو بتائیں گے میں وہ نہیں کروں گا، جو بزرگ مجھے بتائیں گے میں اس کو اس میں تلاش کروں گا۔ یہ اگر مجھے بزرگوں کی روایت بتائے گی تو میں بزرگوں کی روایت مانوں گا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ اور یسوع نے اپنی سارے 33 سالہ زندگی میں ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، لفظ روزہ نہیں رکھا۔ اور جس دن یسوع نے شاگردوں کو چنا، یسوع کے جی اٹھنے تک بھی شاگردوں نے بھی روزہ، بھائی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہے۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد شاگردوں نے روزہ رکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے ہاتھوں میں جو بائبل ہے یہ وہ کہہ رہی ہے۔ انفیکٹ فریسیوں نے شکایت کی کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، تو یسوع نے کیا کہا؟ جب دلہا ساتھ ہو تو براتی کھانے کے چکر میں رہتے ہیں، روزے کے چکر میں۔ وہ جانجی چاہے نے، وہ برات میں آئے ہیں، دلہا ساتھ ہے، اور آپ براتیوں کو کہہ رہے ہو کہ فاسٹنگ کر کے آؤ۔ برات میں کوئی فاسٹنگ کر کے جاتا ہے؟
ہاں برات سے پہلے آپ فاسٹنگ کرتے ہیں. جدن تمہیں پتا ہے فلانے دن بیاہ تے جانا ہے, 2 دن کئی لوگ روٹیوں ہی نہیں کھاتے کیونکہ انہیں سارا کوٹا اتھے پورا کرنا ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کو تو بارات میں جا کے کہنا پڑتا ہے بھائی بس کر. سمجھ رہے ہیں؟ یسو کے شاگردوں نے روزہ رکھا مگر یسو کے آسمان پر جانے کے. میں آپ کو روزے سے منع نہیں کر رہا, مگر آج اس پیسج سے خدا کا پاک روح ہمیں کچھ نئی اور خاص باتیں سکھائے گا. آمین. ناؤ لسن, ادھر میری طرف دیکھنا. آپ روح یسو کو جنگل میں لے گیا. روح یسو کو جنگل میں لے گیا اور ابلیس کو بھی الاؤ کیا گیا کہ جہاں یسو ہے تو وہاں جا سکتا ہے. اور یہ بھی ابلیس کو الاؤ کیا گیا کہ جو کچھ کرنا اور کہنا چاہتا ہے تو یسو پر کر سکتا ہے. اور یسو فاقے کی حالت میں رہے. یسو نے کچھ نہیں کھایا. کچھ نہیں کھایا انہوں نے, جس کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ یسو روزے میں تھے. روح القدس نے یسو کو کہا ہی نہیں تھا کہ تو روزے میں رہنا, یا میں تجھے اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ تو وہاں روزے میں رہے. نہ, بائبل تینوں حوالوں میں کوئی ایسی بات روح القدس نے یسو کو نہیں کہی, بلکہ روح القدس یسو کو آزمائش کے لیے لے کر گیا. تو وہ وہاں کیوں گئے؟ یسو وہاں کیوں گئے؟ تاکہ آزمائے جائیں. میری بات توجہ سے سنیں. کیوں لے کر گئے؟ آزمائے جائیں. اور سنیے, ابھی حضرت ادھر آؤ. کل بدھ تھا اور ابھی حضرت صاحب اپنے روم میں 3 دن کے لیے فاسٹنگ اینڈ پریئر میں تھے. اور کل یہ اپنے کمرے سے باہر نکلا 3 دن کے بعد. یہ روزے میں تھا اور 3 دن کی ایک ہی فاسٹنگ اس نے کی. یعنی 3 دن تک نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ اس نے پیا, اور کمرے میں یہ بند رہا اور دعا کرتا رہا. تو کل یہ کمرے سے باہر آیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے اس کی حال وال پوچھا اور اس سے پوچھا کہ کیسا رہا, کیا کیا فیل ہوا. اور غالباً یہ پہلی بار اس نے ایسا کیا کہ 3 دن کا ایک ہی روزہ رکھے. پہلے یہ جاتا رہا کمرے میں, مگر شام کو کھانا کھاتا تھا, پھر روزہ رکھ لیتا تھا. لیکن اس دفعہ اس نے سوچا کہ ایک ہی روزہ رکھوں گا 3 دن. اچھا تھا, یہ بھی تجربہ کرنا چاہیے. میں نے کئی دفعہ یہ تجربے کیے, انہوں نے بھی کیا, اچھی بات ہے. انہوں نے کچھ باتیں مجھے بتائیں. پہلے تو بھوک کے بارے میں بتایا کہ دوسرے دن میرا بہت برا حال ہو گیا تھا اور میں اندر فیل کر رہا تھا کہ مجھے جلدی سے باہر چلے جانا چاہیے اور کچھ کھانا چاہیے. کہتا ہے میرے سامنے مختلف کھانے بھی مجھے نظر آ رہے تھے رویا میں. آپ کو سن کے تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا, مگر سنیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ابلیس نے یسو کو کہا ہوگا نا ان پتھروں سے کہہ کے, تو یسو کے فیورٹ کھانے کی خوشبو بھی اس نے یسو کے نتنوں میں ڈالی ہوگی کہ اسے اور کریونگ ہو, اسے اور طلب فیل ہو اور وہ جلدی سے میری بات مانے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتا ہے میں نے برداشت کیا. اور کیا؟ کچھ بھی نہیں, میں نے برداشت کیا. اور پھر تیسرے دن ہی میں باہر نکلا ہوں, پھر ہی میں نے کچھ کھایا. لیکن اس نے ایک بات کہی,
اس سے کہا, میں نے پوچھا, میں نے کہا اور بتاؤ. کہتا ہے مگر میں ایک بات پہ حیران ہوں. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے 3 دن میں کمرے میں بند رہا, روزے دعا میں رہا, مگر خدا 3 دن میرے ساتھ کوئی بات نہیں خدا نے کی, خدا بولا ہی نہیں. تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہا میں پریشان ہوں کہ خدا بولا ہی نہیں. میں 3 دن کمرے میں رہا, خدا بولا ہی نہیں. میں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں. 40 دن خدا بھی کب بولا تھا یسوع کے ساتھ؟ جب اس کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. He was alone. He was alone. مگر ابلیس اس کے پاس تھا. وہ اس کے پاس تھا جو ستانے والا تھا. وہ اس کے پاس تھا جو اس کے دکھ کو بڑھانے والا تھا. مگر بائبل کے 3 حوالوں میں کہیں نہیں لکھا کہ ان 40 دنوں میں آسمانی باپ نے اسے کوئی بات کی ہو. نو. بھائی صاحب, پاسبانوں, سنیے, کئی بار ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے بڑی آزمائش میں وقت گزارا اور خدا آپ سے بولے. آزمائش کے وقت میں تو ایوب کے ساتھ بھی خدا نہیں بولا تھا. وہ پوچھتا رہا کہ میرا پرابلم کیا ہے, وہ پوچھتا رہا کہ مسئلہ کہاں ہے, وہ پوچھتا رہا کہ پرابلم کیا ہوئی کہ میں اس مصیبت میں گرا, مگر خدا نہیں بولا. اور خدا جب بولا تو اس کو پراسپر کر کے بولا. میں نے کہا ان 3 دنوں میں خدا نے تجھ سے بات نہیں کی, مگر اب جب تو دعا کرے گا خدا تجھ سے بولے گا. آمین. داؤد کو خدا نے نہیں کہا تھا کہ تو جاتی جولیت کا مقابلہ کر, میں تجھے جتا دوں گا. یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا اور خدا نے اسے کوئی بات نہیں کی, مگر خدا فتح کے لیے تیار رہتا ہے. میری بات توجہ سے سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. جب آپ اپنی زندگی کے جنگل میں اتر آتے ہیں, آزمائش کے لیے, لڑائی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے, اگر آپ خدا سے کچھ پوچھیں اور خدا آپ کو جواب نہ دے, پریشان نہ ہو کہ خدا بولا نہیں, مگر ایک بات کا انتظار کرتے رہیں کہ خدا بولے یا نہ بولے, خدا فتح ضرور دے گا. آمین. خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی. باپ نہیں بولا, آسمانی باپ بیٹے سے 40 ڈیز تک نہیں بولا, مگر بیٹا 40 ڈیز تک اس قدرت میں موجود تھا, اس ایمان میں موجود تھا کہ جو آزمانے والا ہے یہ کبھی جیت نہیں سکتا. میری بات توجہ سے سنیں. کئی دفعہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ آپ کا پاسٹر بھی آپ پر ہاتھ رکھ کے کوئی پروفیسائی نہیں کرتا. نہ خدا آپ سے بولتا ہے اور نہ پاسٹر آپ پر پروفیسائی کرتا ہے. کئی بار آپ بڑے پریشان رہتے ہیں کہ خدا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا. آج خدا کے کلام میں سے آپ کو تسلی مل رہی ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے تسلی ہے کہ اگر کچھ وقتوں میں خدا نہ بولے تو پریشان نہ ہو, لیکن فتح یقینی ہے. خدا بولے یا نہ بولے پریشان نہ ہو, مگر فتح اس ایمان میں ضرور جینا ہے آپ نے. خدا نہیں بول رہا, نو پرابلم, مگر اس ایمان میں آپ کو جینا ہے کہ فتح ہے. خدا کی آواز نہیں ہے مگر, پلیز بولیے, خدا کی آواز نہیں ہے مگر, خدا کی آواز نہیں ہے مگر. ہولی اسپرٹ نے ابلیس کو الاؤ کیا کہ وہ یسوع کو آزمائے. میری بات توجہ سے سنیے. مجھے ایسا لگتا ہے, اور کئی بار میں اپنی اسپرٹ میں بڑا 100% شور ہوتا ہوں
معلوم ہے کس بات کے لیے؟ کہ یسوع کو جس نے آزمایا ہوگا نا وہ لوسیفر ہی ہوگا. وہ کوئی مارا شیطان نہیں سی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آگے بھی یسوع تھا. اس فائٹ کے لیے لوسیفر کو ہی جانا ضروری تھا. لوسیفر یسوع کے لیے اپنا کوئی کارندہ نہیں بھیج سکتا تھا. یسوع سے لڑنے کے لیے خود لوسیفر وہاں پر گیا. اور سنیے، لوسیفر اپنے اندر ایک خیال بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ پروفیسی وہ پروفیسی جو میں نے کی تھی آسمان پر، اور میں نے اس یسوع کو اور اس کے باپ کو اور روح القدس کو یہ کہا تھا کہ تم سے اونچا تخت بناؤں گا، تم سے اوپر زیادہ چڑھ جاؤں گا. سمجھ آ رہی؟ ابلیس یہ خیال کر کے بیٹھا تھا کہ آج وہ وقت ہے کہ میں بیابان میں جاؤں گا، یسوع کو گرا دوں گا، یسوع کو ہرا دوں گا، اور میری وہ پروفیسی جو آسمان پر ہوئی وہ پوری ہو جائے گی. حزقیل اور یسایہ میں ابلیس نے یہ لفظ بولے تھے کہ میں تجھ سے اونچا تخت لگاؤں گا، تجھ سے اوپر چڑھ جاؤں گا. بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ اس کو لگا کہ مجھے زمین پر تو گرا دیا ہے، لیکن جس زمین پر مجھے گرایا گیا اسی زمین پر وہ یسوع آ گیا ہے. اب مجھے یہاں پر اس کو شکست دینی ہے اور اپنی بات کو پورا کروانا ہے. میری بات توجہ سے سنیں. یہ ابلیس جو آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتا ہے، اس کی باتوں میں مت آئیے گا. یہ صرف بولتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا. اس نے پلان کیا اور اپنے اندر سوچا کہ باپ کی طرف سے پرمیشن ملی ہے کہ میں بھی جنگل میں جاؤں جہاں یسوع گیا ہے، اور اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ مجھے سجدہ کرے گا اور میں وہ تخت جس پر یسوع ہے، جب یہ مجھے سجدہ کرے گا تو میں وہ تخت آسانی سے لے لوں گا اور حکومت میری ہوگی. اور میں وہ تخت جس پر میں قبضہ کروں گا میں اور اونچا کر لوں گا. مگر پلیز سنیے، یہ صرف اس کے خیال ہیں. جب ابلیس آپ کو بولے نا میں تہاڈی کڑی لے جانی ہے، میں نہیں چھڑنا، تو سمجھ جاؤ یہ اس کا صرف، آپ بول نہیں رہے، یہ اس کا صرف، جب وہ یہ کہے کہ میں نہیں نکلوں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نقصان کروں گا، یہ اس کا صرف خیال ہے. لوسیفر کا صرف خیال تھا کہ میں اس سے اونچا تخت لگاؤں گا. اے لوسیفر، تو یسوع سے اونچا تخت نہیں لگا سکتا. تو آسمان تے بھی منہ کالا کر آیا. تو نے سوچا کہ جنگل میں وہ اکیلا ہوگا، میں اس کو پٹخ دوں گا، میں اس کو گرا دوں گا، میں اس کو مار دوں گا. تیرا جنگل میں بھی منہ، آواز نہیں آئی تمہاری، جنگل میں بھی منہ، تیرا کلوری پر بھی منہ، تیرا خالی قبر جب ہوئی تب بھی منہ. اور اس یسوع نے کلیسیا کو اختیار دے کر آج بھی یہ ہمیں فضل بخشا ہے کہ ہم سب مل کر تیرا منہ کالا کر رہے ہیں. ہاللویا. دعوے ہی دعوے، جھوٹے دعوے، بولو دعوے ہی دعوے تے اے نعرہ بنا لو دے لئی. ہاں، دعوے دعوے تے. یسوع وہ ہے جو دعویٰ کر کے ثابت بھی کرتا ہے.
साबित भी करता है। हालेलुया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तख्त तू नहीं ऊंचा कर सकता, तू जिस नापाक गंदे तख्त पर बैठा है तू उधर ही बैठ, ना तू मेरा तख्त ले सकता है कभी, ये तेरी भूल है, और ना ही तेरा तख्त मेरे तख्त से ऊंचा, ये तेरी दूसरी भूल है। दावे ही दावे, आप में से किस किस को तसल्ली मिल रही है इस कलाम से? ईमान बढ़ रहा है? वो यीशु जो अकेला बियाबान में है, वो यीशु आपके साथ भी है। जिसने अकेले बियाबान में, बाप ने बात नहीं की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो बर्रा अजाजील के लिए बियाबानों में छोड़ दिया जाता था। जो बाइबल पढ़ने वाले उनको पता चल गया मैं क्या कह रहा हूं। दो बर्रे होते थे, एक ज़बा किया जाता था और एक अजाजील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में। यीशु वो था जो बियाबानों में छोड़ दिया गया और भेड़िए उस पर छोड़ दिए गए कि वो उसको मार डालें। मगर यीशु बियाबान में से बड़ी फतह पाकर बाहर आया, आबादी से गया जंग में, जंग फतह करके दोबारा आबादी में आया और आते ही कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। क्या कहा? फतह पाते ही जब आबादी में आया तो क्या ऐलान किया? क्यों तौबा करो? क्यों तौबा करो? मैं बड़े काम की बात करने लगा हूं, मेरी बात सुनिए। यीशु बियाबानों से फतह पाते ही निकला और आते ही ऐलान कर दिया कि आसमान की बादशाही। पता क्या कह रहा है यीशु? कि बियाबानों में इस बादशाही को खत्म करने का प्लान किया गया था, मगर मैं वहां भी फतह पाकर आया हूं और बादशाही अभी भी कायम है, तख्त अभी भी कायम है, तख्त को कुछ नहीं हुआ, तख्त अभी भी मेरे पास है, मैं अभी भी तख्त पर बैठा हुआ हूं। इसलिए तुम भी इस तख्त को देने वाले बन जाओ। आमीन। इधर सुनिए, उस वक्त दो ही अथॉरिटी थी, एक यीशु और एक यूहन्ना। ऐसा ही है। जब इब्लीस का काम यीशु पर नहीं ना चला, उसने यूहन्ना पर अटैक किया। जैसे ही यीशु आजमाइश के बाद आबादी में आया, यीशु को आके पता चला कि यूहन्ना पकड़वाया गया है। यूहन्ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपनी पूरी फैमिली को कवर किया करे ब्लड ऑफ जीसस में। क्योंकि इब्लीस का जब वार एक पर नहीं चलता था, वो किसी दूसरे पर हमला करने की कोशिश करता। यूहन्ना पकड़वाया गया और उसका सर कलम करवा दिया गया, बादशाह ने करवाया। समझ रहे? आप सबको जरूरत है कि अपनी पूरी फैमिली को ब्लड ऑफ जीसस में कवर किया करें। बोले मैं फाते, मेरी फैमिली का एक एक शख्स भी ना मैं पकड़ा जाऊंगा, ना मेरी फैमिली का कोई शख्स। आमीन। यीशु के मुकाबले के लिए लूसीफर का कोई चेला, कोई जियाला, कोई कारिंदा नहीं आ सकता था। इधर में तो देखिए, हमारे मुल्क में जब वजीर आजम को इंटरव्यू करना होता है, तो जिस चैनल ने वजीर आजम का इंटरव्यू करना होता है, उस चैनल का सबसे तगड़ा एंकर वजीर आजम के साथ बिठाया जाता है। ऐसा ही है। इसलिए चूंकि बियाबान में कौन था? यीशु।
تو ابلیس کی بادشاہی سے کون آیا ہوگا یسوع کے مقابلے کے لیے؟ اس کی بادشاہی کا سب سے تگڑا بندہ یعنی لوسیفر. اور دو بادشاہتیں آپس میں جنگل میں اکیلی تھی، بیابان میں اکیلی تھی. دو کنگڈمز، اور فوجیں نہیں اتری، دونوں کی طرف سے کنگ لڑنے آئے. مگر چونکہ دونوں طرف سے کنگ تھے اس لیے 40 دن لگ گئے لڑائی. کتنے دن لگ گئے؟ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع نے پلان کیا تھا، یسوع کا یہی منصوبہ تھا کہ 40 دن رہنا ادھر. نہ، وہ 40 دن مختلف طریقوں سے یسوع کو گرانے کی کوشش کرتا رہا. اس نے پہلا طریقہ کیا استعمال کیا؟ کیا بولا؟ روٹی. کیا کچھ تھیولوجنز کا یہ ماننا ہے کہ جب 7 دن ہو گئے تھے یسوع کو بیابان میں پھرتے ہوئے تب اس نے یہ جملہ بولا. کچھ تھیولوجنز کا یہ ماننا ہے کہ تقریباً 7ویں دن ابلیس نے اس کو کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے، مجھے معلوم ہے. آسمان پہ تو کچھ نہیں کھاتا تھا، ہم نے تجھے دیکھا تھا، مگر چونکہ تو کہاں پر ہے تو اس لیے ہمیں معلوم ہے تجھے، تو پھر تو کیا کر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو تیرے پاس. تو ایک کام کر. اس نے پتھر پکڑا ہوگا، کہا ہوگا یہ پتھر لے اور پروفیسائی کر، کلام بول کہ یہ پتھر کیا بن جائے؟ یہ پتھر کیا بن جائے؟ اس کی طرف پتھر کر کے بولا ہوگا. تو وہی ہے نا جس نے مٹی سے آدم کو بنایا تھا، اب اس پتھر سے روٹی بنا. ہم تجھے دیکھ رہے تھے جب تو نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ اگر تو وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. یہ لے روٹی بنا، یہ لے. اور یسوع نے کہا ہوگا کہ وہاں بنانے کے لیے میرے باپ نے مجھے کہا تھا، اس لیے میں نے مٹی سے آدم کو بنایا. یہاں میرا باپ نہیں ہے. اگر میرا باپ کہے گا تو یہ سارے پہاڑ روٹیوں کے پہاڑ ہو سکتے ہیں، مگر میں تیری بات نہیں مان سکتا. ہاللیلویا. میں تیری بات مان کر بھوک ختم. چرچ میری بات سنیں، میں بڑی خاص بات کرنے لگا. آپ کو کس کس چیز کی بھوک ہے؟ آپ کو صرف روٹی کی بھوک نہیں. کئی بار ہمیں پیسے کی بھوک ہوتی ہے، کئی بار ہمیں کسی جسم کی بھوک ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کئی بار ہمیں کسی گھر کی، جائیداد کی، گاڑی کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی ہمیں بھوک ہوتی ہے. اور ابلیس کہتا ہے اپنا آپ بیچ دے مجھے اور میں تیری سب ضرورتیں پوری کروں گا. آپ کو معلوم ہے ایلومیناٹی جو ہے اس کا ممبر ہونے کے لیے بہت ایزی ہے. یہ دنیا میں چند ان لوگوں کو ڈھونڈتے جن کو مشہور ہونے کا شوق ہے، ان سے پھر سودا بازی کرتے ہیں یہ کہ آپ کو مشہور ہونا ہے، ہم آپ کو کریں گے. آپ کو فیم چاہیے، ہم آپ کو دیں گے. آپ کو پیسہ چاہیے، ہم آپ کو دیں گے. آپ کو بڑی لگژری گاڑیوں میں گھومنا ہے، ہم آپ کو دیں گے. آپ کو لگژریز بینگلورز میں رہنا ہے، ہم آپ کو دیں گے. مگر آپ ہماری باتیں مانتے رہو. تو پھر یہ سودے بازی ہوتی ہے. پھر وہ اپنی روح انہیں بیچ دیتے ہیں.
کہ جو آپ بولتے رہو گے وہ ہم کرتے رہیں گے، مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں دیتے رہو گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ایگریمنٹ ڈن، ہم آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں دیتے رہیں گے، لیکن آپ کو بھی ہماری پسند سے سب کچھ کرنا ہے۔ آپ سمجھیں میری بات؟ تو یہ سودے بازی ہوتی ہے۔ الومیناٹی اس طرح پھیل رہا ہے۔ آپ میں سے کون ان کا ممبر ہونا چاہتا ہے؟ یہ الومیناٹی کا جو بانی تھا، یہی تو اس دن جنگل میں یسوع کے ساتھ اترا ہوا تھا، یہی تو اس کو کہہ رہا تھا کہ میری باتیں مان۔ یہ یسوع کی اسپرٹ اس دن بھی خریدنا چاہتا تھا۔ اور یسوع کو معلوم تھا کہ میں اپنا نہیں بلکہ آسمانی باپ کا ہوں، اور آپ بھی اپنی کسی بھی بھوک کو ختم کرنے کے لیے، پیاس کو ختم کرنے کے لیے کبھی ابلیس کی کسی بات میں مت آئیے گا، مت اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کریں، مت اس کے ساتھ کوئی پلان کریں، مت اپنی زندگی یا اپنی روح یا اپنا بدن اس کو بیچنے کی بات کریں۔ اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو، کیا تو وہی ہے جو اوپر تھا؟ اس نے کہا یس۔ کہتا اگر تو وہی ہے جو اوپر تھا تو پھر تو نے آدم کو بنایا تھا نا؟ اس نے کہا یس۔ کہتا آج پھر ان پتھروں کے بھی روٹی بنا، تو تو کر دیتا ہے نا، تو تو یہ کرشمے کرتا ہے، تو پھر یہ بنا اور مجھے نہیں دینا، خود ہی کھا کیونکہ تجھے بھوک لگی ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ لکھا ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ لکھا ہے۔ کیا کہا؟ لکھا ہے۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی۔ کیا کہا یسوع نے؟ اس نے کہا آسمانی باپ تو نہیں بول رہا، مگر اس کی باتیں مجھے یاد ہیں جو اس نے لکھی ہیں۔ اس نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف اگر آپ کی جسمانی خواہش کہیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے اور مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بولیں کہ آدمی صرف دوسرے جسم سے جیتا نہ رہے گا، عورت صرف کسی دوسرے جسم سے جیتی نہ رہے گی، بلکہ ہر اس بات سے، یعنی آدمی جسم کے بغیر جی سکتا ہے، عورت جسم کے بغیر، روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر، مگر کلام کے بغیر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جی سکتا۔ Now listen، اگر آپ اس سٹینڈرڈ پر اپنی لائف کو لے آئے تو آپ میں سے لسٹ ختم ہو جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بدن کو کلام کے سٹینڈرڈ پر لے آئے، اگر اپنی روح کو آپ کلام کے سٹینڈرڈ پر لے آئے اور یہ آپ کے اندر آ گئی، تو آپ جسم کی خواہشوں سے دور چلے جائیں گے۔ یہ 3 دن بغیر روٹی کے رہا، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے رہا، یہ مرا تو نہیں ہے؟ میری بات، اگلی بات سنیے۔ کل رات کو یہ پیسج میں نے پڑھا اور خدا نے جو جو مجھے سکھایا وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ابلیس نے سب سے پہلی آفر روٹی کی۔ کس کی؟ ہم نا بائبل کو ایک اینگل سے پڑھتے ہیں، مگر روح القدس سے مدد مانگے، وہ آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز سے بائبل سکھائے گا۔ ابلیس نے پہلی آفر کیا کی؟ پہلی آفر کیا کی؟ ابلیس نے پتا اس کو کیا کہنے کی کوشش کی؟ کہ جس تیرے باپ نے تجھے زمین پر بھیجا اس نے تیرے لیے یہاں کوئی روٹیوں کا انتظام نہیں کیا۔ کیا تیرا باپ؟ تیرے کھانے پینے کی بھی اس کو فکر نہیں ہے۔
اگر تو زمین پر ایمبیسیڈر ہو کر آیا ہے تو تیرے ملک کے لوگوں کو تیری یہاں پر کسی چیز کی فکر نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے آسمانی باپ سے نیگیٹو کر رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حالات آپ کی زندگی میں کیسے ہی کیوں نہ ہو، اپنے خدا کے خلاف کبھی نہ جائیے گا. اپنے آسمانی باپ کے خلاف کبھی نہ جائیے گا. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کیسے ہی کیوں نہ ہو، کبھی اپنے آسمانی باپ اور اس کے بیٹے اور روح القدس کے خلاف کبھی نہ جائیے گا. ادھر بیٹھ جاؤ. اب سمجھے میری بات؟ کبھی وہ اپنے آسمانی باپ کے نیگیٹو نہیں ہوا. اس نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے، بالکل لگی ہے، مگر میں ان پتھروں سے روٹی نہیں کھاؤں گا. اور میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں، آدمی صرف، میں اس سے تھوڑی جیتا ہوں. اور یسوع کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر باپ نے مجھے زمین پر ایز اے ایمبیسیڈر بھیجا ہے تو بھائی میں ایسا نہیں ہوں کہ اب اپنے آسمانی باپ کو طرح طرح کی باتیں کروں، کوسوں اس کو کہ مجھے بھیجا اور میرے کو انتظامات نہیں کیے آپ نے. میں صرف اس سے جیتا نہیں، میں تو اس سے جیتا ہوں. ہاللیلویا. آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام، وہی کلام ہے. اس دن ہماری یہی بات ہو رہی تھی، جو کچھ خدا کے منہ سے نکلا ہے بس وہی کلام ہے، باقی نہیں. جہاں بائبل میں یہ لکھا ہے کہ یہودا نے پھانسی لی، یہ کلام نہیں ہے. جہاں پترس کی چند باتیں ہیں وہ کلام نہیں ہے. کلام صرف وہ ہے جو خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی. آپ ان سے جی سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور اگلی آزمائش پڑھے بیٹا. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا. اوئے ہوئے ہوئے، ادھر میرا الطف. تب ابلیس اس کو، ادھر میری طرف دیکھیں، تب ابلیس اس کو لے گیا. کس کو؟ اور یسوع بھی اس کے ساتھ. صحت. ابلیس کہہ رہا ہے فالو می. ابلیس نے اس کو کہا کہ میں کہیں اور تجھے لے کے جانا چاہتا ہوں، تجھے چلنا پڑے گا. یسوع کہہ رہا اوکے چل. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع نے اس کو نہیں کہا کہ کوئی اور آزمائش پہ کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں جانے کے لیے تیار ہوں. نو. ابلیس نے اس کو بتایا کہ میں تجھے مقدس شہر میں لے کے جانا چاہتا ہوں. لسن، ان اسپرٹ یسوع بیابان سے باہر بھی نکلا. ان 40 ڈیز میں وہ مقدس شہر میں گیا. وہ 40 دن صرف جنگلوں میں نہیں رہا. اس کو کمپلیٹ کرو بیٹا دوبارہ. ہاں. مقدس شہر میں لے گیا. تب ابلیس اس کو مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر، اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہا کہ، اس کو کھڑا کیا. یسوع نے یسوع کو کھڑا کیا. اس نے کہا یہاں کھڑے ہو جائے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ یسوع دی گلا مان رہے آج. پہلے اس کو شہر میں لے کر گیا. اب یسوع بیابان میں نہیں ہے. اب یسوع بیابان میں، میری طرف توجہ سے سنیں، اب یسوع بیابان میں بلکہ کہاں ہے؟ مقدس. اور پھر جب شہر میں آ گئے تو یسوع نے کہا ہاں بھائی
आगे कहां जाना है? तो उसने कहा आ जाओ हैकल की तरफ। तो वो हैकल की तरफ चले गए। आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, जहां जहां वो कह रहे यीशु, मगर पहली बात यीशु ने नहीं मानी। उसने कहा इन पत्थरों से कह के, तो यीशु ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं मैं मान सकता। और कोई गल है तो दस। सुनिए, ये ख्वाहिश नहीं थी यीशु की कि यीशु मुकद्दस शहर में जाए, ये उसके आजमाने का प्लान था और यीशु उस प्लान के मुताबिक चला। मगर ये ख्वाहिश थी कि मेरा पेट भर जाए, और वो यीशु ने ख्वाहिश को उसके कहने पर पूरा। आप में से चंद लोगों को मेरी बात समझ आई है। अपनी ख्वाहिश किसी दोस्त के कहने पर पूरी ना करें, अपनी ख्वाहिश अबलीस के कहने पर पूरी ना करें, मगर अपनी ख्वाहिश सिर्फ खुदावंद खुदा के कहने पर पूरी करें। और अगर खुदा अलाउ ना करे तो उस ख्वाहिश को ख्वाहिश ही रहने दे, पूरा ना करें। जितने मेरे रूहानी बच्चे मेरी बात को समझ लें, अगर आपने स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ मांग रहे हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अपने जिस्म की कोई ख्वाहिश भी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदारों, अपने घर के लोगों या अबलीस के कहने पर पूरी ना करें। उस ख्वाहिश को ख्वाहिश ही रहने दें जब तक आसमान से उस ख्वाहिश को तेरे लिए पूरा ना किया जाए। इसलिए यीशु ने वो बात नहीं मानी। मगर यीशु ने कौन सी बात मानी? उसको कहा मेरे साथ आओ, मैं कहीं और लेके जाना चाहता हूं आपको। यीशु ने कहा ओके चलो। वहां गए। यीशु ने कहा हाँ भाई कहां क्या करना है? उसने कहा ऊपर आओ, सीढ़ियां चढ़ो, हैकल के। अब यीशु बियाबानों में नहीं, अब यीशु मुकद्दस शहर में है। शहर में पहुंचकर बस से उतरे, बस एक शहर से दूसरे शहर में लाई। अब उन्होंने रिक्शा करवाया। कहां के लिए? हैकल के लिए। दोनों रिक्शे में बैठे। यीशु ने कहा थोड़ा परा होके बैठ, मेरे साथ नहीं लगना, उधर होके यहां तो अगे बैठ ड्राइवर नाल, मेरे नाल ना बैठ। अबलीस आगे बैठा होना है ड्राइवर नाल, बार बार देखता होना है गया तो नहीं, लथ तो नहीं गया। रिक्शे वाले को कह रहा होगा थोड़ा जल्दी चलो भाई। वो कह रहा है भाई चल रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जंग लगी हुई है, सब्र करो। कह रहा हम आपको पूरा पैसा देगा, हमारी आजमाइश का वक्त है, जल्दी चलो जल्दी चलो। वो रिक्शे लेकर गए और हैकल के पास जाके खड़ा किया। यीशु ने देखा ये तो मेरा घर है। वो यीशु को आजमाने के लिए उसी के घर में ले आया। कहां से उठा के? बियाबानों की एक आजमाइश है और शहर की एक अलग आजमाइश है। और फिर लेकर भी कहां आया? उसी के। तुहाडी मेहरबानी, जेड़े घर च तुसी निजात पांदे हो ना, उथे गंद ना करो। समझ लग गई जे? जिस घर ने आपको बनाया हो ना, उस घर के साथ दो नंबरी कभी ना करें। और वो यीशु से उसी के घर में दो नंबरी करवाना चाहता था। मगर यीशु अगर बियाबानों में फतह पाने वाला है तो यीशु अपने घर में भी फतह पाएगा। आमीन आमीन। वो उसको उसी के घर में लाया कि यहां तू अपने बाप का भी आज इनकार करेगा, रूहुल कुद्स का भी इनकार करेगा, और आज तेरे भी बेटे होने का फख्र खत्म हो जाएगा, और आज तू मेरी बात मानेगा। उसने हैकल के कुंगरे पर उसको खड़ा कर दिया, बिल्कुल किनारे पर। ये जो लफ्ज है ना कुंगरे पर, कुंगरे का मतलब है ऊंचाई, चोटी। जो हैकल की सबसे
टॉप प्लेस थी ना, सबसे ऊंची जगह, उसको कुंगरा कहते हैं, वहां यीशु को खड़ा कर दिया। क्या कहा उसने? पढ़िए। अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने पैर नीचे गिरा दे, अपने आप को नीचे गिरा दे, यहां से क्या कर दे? नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है। ओए, अबलीस ने क्या कहा? अबलीस ने ना कहा कि जब पहले मैंने इसको चंद बातें बोली तो इसने कहा लिखा है, और ये लिखे हुए को मानता है। मेरी बात सुनो, आप इमेजिन करें कैसी चालाकी से वो खेला। उसने कहा ये किसको मानता है? तो मैं अब इससे लिखा हुआ ही करवाऊंगा। जो लिखा हुआ है ना, अब मैं इस पे वो डालता हूं कि तू लिखा हुआ मानता है ना, तो फिर तेरे बाबत तो लिखा है, तो अब लिखा हुआ ही मान। और तेरी बाबत ये लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरे लिए वो फरिश्तों को क्या देगा? हुक्म देगा, और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, और फरिश्ते तुझे हाथों पर उठाएंगे। क्यों? ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे, ताकि तेरे पांव को पत्थर से। ठेस लगे। यीशु ने कहा ठेस तो बेटा कभी भी नहीं लग सकती। पांव को ठेस, मेरी बात तवज्जो से सुने। अबलीस ने कहा कि तू अपने आप को यहां से क्या कर ले? गिरा ले। उसके दो प्लान थे। वो चाहता था ये मसलूबियत तक ना जाए और यहीं से अपनी जान दे दे। यहीं से जान दे दे और ये मसलूबियत तक, क्योंकि अबलीस को मालूम था कि मसलूबियत के बाद क्या होगा। अबलीस जानता था मसलूबियत के बाद एक चर्च जन्म ले लेगा, और मैं इसके पैरों को आज खत्म कर दूं ताकि कहीं इसके पैर चर्च के अंदर ना चले जाए और चर्च उन पैरों को हासिल ना कर ले। और अगर चर्च ने यीशु के पैरों को हासिल कर लिया तो ये पैर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। यीशु के पैरों को ठेस नहीं लगी, इसलिए आज यीशु के पांव दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचे हुए हैं और दुनिया में चर्च बढ़ रहा है। हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? उसने कहा लिखा है। तेरी बाबत लिखा है, तो तू अपने आप को गिरा नीचे, क्योंकि फरिश्ते आएंगे। मैं वो नजारा देखना चाहता हूं। हम भी कभी फरिश्ते थे। मेरी बात सुनिए। अबलीस से कहा होगा हम भी कभी तेरे पास फरिश्ते थे, हम तेरी बड़ी खिदमत करते थे। मैं जरा देखना चाहता हूं जो अब तेरे पास रह गए वो तेरी खिदमत करते हैं कि तू अपने आप को यहां से गिरा ले। प्लीज मेरी बात तवज्जो से सुने। अपनी गवाही सिर्फ बाहर कायम ना करें, आपके अपने घर में भी आपकी अच्छी गवाही होनी चाहिए। वो उसको उसके घर में लाया कि उसको उसके घर में लाके मार दे। उसे कहा अपने आप को नीचे गिरा ले। थोड़ी देर के लिए सोचें कि उसने आजमाइश का प्लान क्या किया। नंबर 1, उसने कहा अब मेरी बात मान। यीशु ने उसकी बात मानने से इनकार किया। दूसरा उसका प्लान था ये यहां से गिराए अपने आप को और कफारे तक ना पहुंचे, बल्कि यहीं इसकी डेथ हो जाए, मर जाए। वो वहां से भी शर्मिंदा हुआ, यीशु फाते हुआ। तीसरी बात, उसने उसको उसके घर में ही मारना था और खत्म करना था और बेइज्जत करना था। मेरी बात सुनिए, आपके घर वाले आपकी गवाही ना माने वो एक अलग बात है,
मगर आपके घर वाले ये जरूर जानते हो कि आप खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं और अच्छे हैं। वो नफरत करें वो एक अलग बात है, वो तो अच्छों से भी नफरत होती है, मगर आपके लिए अल्फाज उनके पास अच्छे होने चाहिए। सो गवाही बाहर बियाबानों में नहीं, लोगों में नहीं, अपने घर में भी अपनी गवाही अच्छी कायम करें। कर सकते हैं इसके लिए कोशिश करें और इसके लिए दुआ भी करें। उसने कहा अपने आप को यहां से गिरा ले, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को, इधर मेरी तरफ देखें, मैं बड़ी खास बात बताने लगा हूं, मैं कनेक्ट करने लगा हूं किसी चीज को। देखा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को भेजेगा। यीशु ने पता क्या कहा, ये वक्त नहीं कि फरिश्ते आए, तूने जो जो करना है कर ले, फरिश्ते उसके बाद आए। मैं अकेला तगड़ा तेरा मुकाबला करूंगा, फरिश्ते अभी नहीं आएंगे। अगर फरिश्ते अभी आ गए तो तूने तो हारना ही है, और तू कहेगा चूंकि मैं अकेला था, यीशु के साथ फरिश्ते बहुत थे इसलिए मैं हार गया। अब भी मुकाबला अकेले अकेले होगा, फरिश्ते आएंगे अभी नहीं, मुकाबले के। और आखिरी आयत में अगर आप 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पे पढ़ो, क्या लिखा बेटा? तब अब्लीस उसके पास से चला गया। तब अब्लीस चला गया, और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत में। ये वक्त नहीं है फरिश्तों से मदद लेने का। फरिश्ते आएंगे मदद करने नहीं, मेरी टांगे दबाने आएंगे। मदद की मुझे जरूरत नहीं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं अकेला ही लड़ूंगा और अकेला ही फतह पालूंगा। आमीन। उसने कहा फरिश्तों को बुला कि वो तुझे हाथों पर उठाएं। उनका फरिश्ते उठाएंगे नहीं, फरिश्ते दबाएंगे, वो खिदमत के लिए आएंगे। फरिश्ते मेरी मदद के लिए नहीं आते, बल्कि मेरी, यस्सु को किसी की मदद की जरूरत, क्योंकि वो खुद खुदा है, उसको सहारे नहीं चाहिए। एक चाल सी है दी कि बुला फरिश्ते आनो, ते जो मैं हार जाऊंगा मैं रौला पा दांगा, तो मैं तो कला हाँ, तो यस्सु ना ते फरिश्ते ही बड़े हैं। वो दाऊद नबी के दौर से जी प्रोफेसी हुई सी, वो फरिश्ते सारे तैयार सन कि जिदन डिगेगा मैं आवांगा, असी आवांगे। इन्हें वो प्रोफेसी वाले फरिश्ते बुला ले सन, तां मैं जंगल च हारिया सा। मगर अज चूंकि यस्सु ने फरिश्ते नहीं सन बुलाए, इसलिए अज तक लूसीफर अपने जियां को जुतियां खांदा जे पिया, मुंह काला करा लिया। ये हमेशा जो सामने आता की कराना आंदा, ते नंबर 2 जुतियां खान। वो वीडियो देखी ना जुतियां वाली, किने किने देखियो पास्टर जुतियां मारदा पिया। क्या मुझे और आपको और मुझे यीशु ने बोला कि जे सीधी तरह ना मने तो ला जुती लो। मैनू किसी ने कहा है कि ये, मैं क्या पादरी ये दसना चाह रहा है कि यस्सु दे नां तो ज्यादा ताकत जुती च। शर्म आनी चाहिए ऐसे पास। हमारे हाथों में भी ताकत नहीं है, हमारे मुंह में ताकत है। हालेलुया। क्यों? हम इस मुंह से वो नाम लेते हैं जो सब नामों से, और कहा तुम मेरा नाम लोगे तो बदरूहें चली जाएंगी। हालेलुया। ये इसको समझने की कोशिश करें। जो तुम पानी बहुत ज्यादा पियो तो इंज ही भजना पड़ेगा, जिवें पास जैलड भजया काफी देर का इंजन कर रहा, समझ नहीं सी आ रही, और फिर खिलौना उन्हें होर किते जाना है। ओके,
یسوع کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کی مدد کے لیے آئے. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ یسوع ہماری مدد کے لیے آئے اور ہم فتح سے بھر کر. آؤ تیسری آزمائش دیکھتے ہیں. بس جلد واش روم تک جائیں, کیا ہو گیا, واپس آ گیا. چلے جاؤ یار, چلے جاؤ. آن لائن سن لیا جی تھوڑا جہا, اتنے بہ کے سنتے رہے جی. اوکے, 8ویں آیت. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا. پھر ابلیس اسے, آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابلیس نے اسے ٹریول کروایا, اور اس نے ٹریول, پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے. کیوں لیشا, پہاڑوں پہ گئے تھے؟ ابھی 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 نہیں, کبھی نہیں, پہلے گئے. آپ میں سے کون پہاڑوں پہ گیا؟ پہاڑوں پہ کون گیا؟ پہاڑوں پہ ہم ایک دفعہ اسلام آباد میں تھے, اسلام آباد کی فیملی تھی, ان کا ایک بچہ تھا, وہ ہمیں کہتا ہے چلو چلو پہاڑوں پہ چلے, پہاڑوں پہ. میں کہا کیا کریں گے؟ پہاڑوں پہ جائیں گے, وہاں سے دھکا کھائیں گے, ہم نیچے گر جائیں گے. میں کہا میں پھر تم جا پائی, یہی نہیں جانتے. میں کہا تو یسو کے فرشتے آنے نے, اسی پہاڑا تو ڈگے تھے, کوئی سے فرشتے نہیں ہونا بچان لے. وہ یسو کو اونچے پہاڑ پر, تو یسو بھی چلا گیا. یہ جو جانے اور آنے کے سلسلے تھے, یہ یسو کیوں مانتا رہا اس کو؟ کیونکہ سلیکشن جو جگہ کی تھی وہ ابلیس کی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جگہوں کی سلیکشن جو تھی یہ یسو کی طرف سے, بلکہ کس کی طرف سے تھی؟ اور جو جو جگہیں ابلیس نے سلیکٹ کی, یسو وہاں وہاں جاتا رہا. کیوں؟ 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 دو وجوہات ہیں, میری بات توجہ سے سنیں پلیز. جگہ کی سلیکشن ابلیس نے کی اور یسوع وہاں وہاں جاتا رہا. کیوں؟ پہلی وجہ کہ آسمانی باپ انوالو تھا, کہ جس طرح وہ تجھے آزمانا چاہتا ہے تجھے آزمائش اپنی دینی ہے. تو وہ بیسیکلی شیطان کی نہیں بلکہ کس کی مان رہا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع بیسیکلی ابلیس کی نہیں بلکہ آسمانی باپ کی بات مان رہا تھا. اور میں اس پر ایک بات بھی کروں گا لیکن بعد میں, ابھی سنیے. دوسری وجہ کہ جہاں وہ کہتا تھا یسوع چلا جاتا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ یسوع یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا ہوم گراؤنڈ تھا اس لیے تم جیت گئے. یسوع نے کہا ہوم گراؤنڈ تو سلیکٹ کرے گا, جس گراؤنڈ میں کہے گا میں وہیں پر آنے کے لیے تیار ہوں, اور میں وہیں پر آ کے تجھے شکست دوں گا. آمین. جہاں جہاں تو بولے گا میں وہیں پر کھڑا ہو کر تیرا مقابلہ کروں گا, اور وہیں پر تیرا منہ کالا کر کے یہ ثابت کروں گا کہ میرا چہرہ جلالی تھا, جلالی ہے اور جلالی رہے گا. یس, آمین آمین. کئی دفعہ کہتے ہیں نا وہ انڈیا اس لیے جیت گیا کیونکہ ہوم گراؤنڈ تھا. ان کو تجربہ ہے اپنے ہوم گراؤنڈ کا, اپنی پچ کا ان کو تجربہ ہے. آج ایک کرکٹر نے مجھے میسج کیے, وہ سری لنکا میں کھیلتا ہے, کرکٹر ہے پاکستانی مگر سری لنکا میں وہ کسی بڑی کمپنی کی طرف سے وہ وہاں کھیلتا ہے. انگلینڈ میں بھی کھیلا, وہ دوسرے ملکوں میں کھیلتا ہے. وہ اس کرکٹر نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے, آپ کے ساتھ باتیں کرنی, آپ سے دعا کروانی. میں نے کہا ٹھیک ہے, ملیں گے ضرور. اس نے کہا میں ابھی لاہور میں ہوں اور کراچی مجھے آنا ہے اور آپ سے ملنا ہے.
میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا صبح تو میں خود بھی لاہور آ رہا ہوں، جمعے کو میری عبادت ہے یعنی کل، تو ہفتے کو میں نے کراچی واپس آ جانا ہے، 1 دن کے لیے آ رہا ہوں، لیکن لاہور میں صرف اتروں گا، میں نے اوکاڑا جانا ہے کل، تو آپ سب بھی سن لیں، کل جمعہ ہے، کل میں نے اوکاڑا 26 چک میں میری عبادت ہے۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز دوست اوکاڑا اور گرد و نواح میں رہتے ہیں تو ان کو 26 چک کا بتائیں کہ پاسٹر نتھانیل اوکاڑا میں 26 چک آ رہے ہیں کل، اور ہفتے کو میری واپسی ہے، ہفتے کو میں نے واپس کراچی آ جانا ہے تاکہ سنڈے آپ کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ سنیے، میں نے اس کرکٹر سے کہا کہ آپ آ جائیں گے کراچی، میں بھی آ جاؤں گا تو پھر ملاقات کریں گے۔ اس نے مجھے نا بیٹس کی تصویریں بھیجی، 2-3 قسم کے بیٹس اس نے بھیجے۔ تو ایک بیٹ کے بارے میں نے اس سے کوشچن کیا کہ یہ اس کی شیپ ایسی کیوں ہے، ایسی تو نہیں ہوتی۔ اس نے مجھے رپلائی کیا، اس نے کہا پاسٹر جی لگتا ہے آپ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا ہاں میں کھیلتا تھا۔ تو اس نے کہا اس لیے کہ جو بیٹ کی آپ نے باریکی پکڑی ہے یہ ہر بندہ نہیں پکڑ سکتا، تو آپ نے اگر یہ باریکی پکڑی ہے تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں کرکٹ کھیل چکا ہوں، ابھی بھی ہم جب پکنک پہ گئے تھے تو میں نے بڑے چھکے چوکے تیجے دجے سارے مارے، وہ تے لاتے ٹوٹے ہی نہیں تھے، میں 8 بھی مار سکنا ہے کہ نہیں بھائی؟ گراؤنڈ جو باہر چھوڑ دو تو 6 تو ود ہی گیا نا، وہ سکور چ گنن یا نہ گنن ہوتے الگ گل ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کرکٹ کھیلتے تھے، تو میرا تو بڑا دل خوش ہوا ہے آپ یہ سن کے۔ میں نے کہا اچھا، کہتا ہے پھر آپ کے لیے گفٹ لا رہا ہوں میں نے کہا کیا؟ کہہ رہا سری لنکا کا بیٹ آپ کو گفٹ کروں گا۔ میں کہا ہاں مجھے چاہیے، میرے روحانی بچوں کو ضرورت ہے، میرے روحانی بچے آج کل بہت مجھے پریشان کر رہے ہیں، مجھے دوبارہ کرکٹ میں آنے کی ضرورت ہے۔ میرے گھر میں جسمانی بچے بھی ہیں جن کو بیٹ کی، آپ میں سے کس کس کو ضرورت ہے بیٹ کی؟ کسی کو نہیں؟ ارے بائبل میں لکھا ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے اس کو چھڑی مارتا ہے۔ تسی نہیں چاہتے میں تمہیں پیار کروں؟ کس کس کو چاہیے کہ وہ ہمارے روحانی باپ بھی ہمیں چھڑی سے بھی مارنا پڑے تو مارنے کی اجازت ہے ان کو؟ تے برداشت کر لو گے؟ جتن ایک کوئی پئی نا تو ہاں کہنا میں پاسٹر بدل رہا ہوں، میں نہیں گرجے میں رہنا۔ خیر، تو بہت جلد میرا بیٹ آنے والا ہے جو کہ گھر میں ہی پڑا رہے گا، میں کہڑا کھیلنا ہے۔ خیر، یسوع نے کہا سلیکشن تیری ہوگی، جس گراؤنڈ میں چاہے گا میں اسی گراؤنڈ میں تجھے شکست دوں گا۔ اور وہ یسوع کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ کیا لکھا بیٹا پڑھو؟ اور دنیا کی سب سلطنتیں، ہوئے ہوئے ہوئے، پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ اے فائنل ڈیسٹینیشن جے ابلیس کی، میری گل توجہ نہ سن لو، یہ اس کی فائنل کال ہوتی ہے۔ وہ آپ کو روٹی سے آزمائے گا، آپ کو بدن سے آزمائے گا، آپ کو ہر طریقے سے آزمائے گا۔ یہ ساری باتوں کے پیچھے جو ابلیس کی اصل خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایلومیناٹی بن جاؤں اور یہ لوگ مجھے جھک کر سجدہ کیا کریں۔ سنیے، ہر آزمائش پر یسوع آرام آرام سے باتیں کرتا رہا۔ ایسے ہی ہے، جو بور ہو رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ کون ہو رہا ہے ویسے؟ ہر آزمائش پر یسوع بڑے کول رہے، ایسے ہی ہے۔ ہر آزمائش پہ یسوع بڑے تحمل سے رہے، ہر آزمائش میں یسوع بڑے کام ڈاؤن رہے، ہر آزمائش میں یسوع بڑے آرام آرام سے اس کو جواب دیتے رہے۔ مگر جہاں بات آئی نا سجدے کی، یسوع نے کہا اے ابلیس یہاں سے دور ہو جا۔ آپ کو یسوع کی یہاں پر حالت دیکھیں آپ، یسوع ہائپر ہو گئے، یسوع غصے میں آ گئے۔ اور سنیے، ایک یہی
वो गुनाह है जो कभी माफ नहीं हो सकता। अगर आप अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक यस्सु के बगैर किसी और को सजदा करते रहे तो इसकी कोई माफी नहीं कि आप आसमान की बादशाही में चले जाएं। आसमान की बादशाही में जाने के लिए एक ही तरीका है कि आप अपने यस्सु मसीह को सजदा करते रहें, क्योंकि वो ही सच्चे के नाम है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यस्सु ही। आप सब जवाब देंगे सिर्फ और सिर्फ। लेकिन अपनी किसी ख्वाहिश की वजह से उसको दूसरे को सजदा तो नहीं करेंगे। आज की कांग्रीगेशन और ऑनलाइन सुनने वाले सब इस बात का अहद करेंगे कि मिट जाएंगे लेकिन कभी किसी को सजदा, मर जाएंगे लेकिन कभी किसी को सजदा, क्योंकि सजदों के लायक है खुदावंद यस्सु तू ही है। प्रस्तिश के लायक सिर्फ और सिर्फ, इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ हम कभी किसी की बातों में आकर किसी और को सजदा, कभी 2 नंबर पैसा ना कमाएं उसकी बात मानकर, जो मिल रहा है उसी पर कनायत करें और शुक्र करें खुदावंद। ये वाहिद वो जुमला था जिसको सुनते ही यस्सु हाइपर हो गए। पढ़िए दोबारा इसको। और उससे कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो। ऐ शैतान, जरा गुस्से में बोले, जरा गुस्से में बोले फिर से। जिन्हें बदबूएं सताती है वो भी ऊंची आवाज में गुस्से से कहे, ऐ शैतान दूर हो। उसने कहा, अब तक जितनी तूने बातें बोली मैं चुप करके सुनता रहा, मगर तू जानता नहीं कि दुनिया मुझे सजदा करती है और करेगी। तू ये भूल गया है कि तू भी एक दिन मेरे आगे झुकता था और मुझी को सजदा करता था। आज ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी को मैं सजदे करने वाला नहीं, करवाने वाला हूं। हालेलुया। ऐ शैतान, ऐ शैतान, ऐ शैतान। मैं बड़े काम की बात करने लगा हूं, फिर बोलिए, ऐ शैतान। आगे बढ़िए, आगे पर क्या लिखा है? क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को और सिर्फ उसी की। फिर क्या हुआ? तब अबलीस उसके पास से, अबलीस को भेजा किसने था? अबलीस को जंगल में भेजा किसने था? और अबलीस को जंगल से रवाना किसने किया? और यस्सु ने यहां पर यह साबित किया कि रूहुल कुद्स में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। उसने भेजा, और तुम्हारी किताब में कहीं नहीं लिखा कि यस्सु से मशवरा किया उसने, बस उसने अबलीस को भेजा और फिर यस्सु ने उसको वहां से वापस भेजा। और यस्सु ने भी रूहुल कुद्स से मशवरा नहीं किया, इसलिए कि वो दोनों मशवरा नहीं करते, उन दोनों की बात हमेशा एक होती है। जो रूहुल कुद्स कहेगा यस्सु उसे ऑन करेगा, और जो यस्सु कहेगा रूहुल कुद्स उसे ऑन करेगा। तस्लीस के मानने वाले इस बात को समझने की कोशिश करें, ये दोनों अलग पर्सनैलिटीज हैं। जो भी कहती हैं दूसरा शख्स उसको डेफिनेटली मानता है। जंगल में भेजा किसने? मगर जंगल से वापस किसने भेजा? यस्सु ने। समझ आ रही है? अगर खुदा आपके लिए तरक्की प्लान करे, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। अगर खुदा आपके लिए बढ़ोतरी प्लान करे, अगर खुदा आपके लिए तरक्की प्लान करे, तो फिर आपको आजमाइशों में वो भेजता है।
آپ کو آگ میں بھیجتا ہے تاکہ یہ سونا پگھلے اور اپنی اصل شیپ میں آئے اور پھر مارکیٹ میں اس کی پرائز لگے. ایسا ہے؟ سو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی آگ آئے جو خدا بھیجے آزمائشوں کے لیے، تو اس آگ سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس آگ میں رہ کر یسوع کو جلال دینے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں. آمین آمین. اس دن یسوع نے بھی سجدہ نہیں کیا اس کو، اور آج کلیسیا بھی اس ابلیس کو کبھی سجدہ نہیں کرے گی. کلیسیا بھی یسوع کو سجدہ کرے گی. کلیسیا بھی اپنے خداوند کو سجدہ کرے گی جو واقعی تمام سجدوں کے. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ہم سب دعا کریں گے. ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا. ایک کام نیا تو کرے گا، بیابان میں دریا بہے گا. میری بات سنیے، اگر آپ میں سے کوئی بھی آزمائش کا وقت گزار رہا ہے تو ایمان سے یہ جملہ کہیے کہ میری آزمائش کا جو بیابان ہے، میری آزمائش کا جو جنگل ہے، اس میں ایک دن دریا بہے گا. I'm 100% sure روح القدس نے مجھ سے اور آپ سب سے کلام کیا ہے. اس کلام کو سننے کے بعد آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. جو کچھ آپ نے سنا یہ یاد ہے؟ جو کچھ سنا یہ یاد ہے؟ آن لائن یہ کلام موجود ہے. آپ نے سنڈے تک یہ کلام ریپیٹ کر کے سننا ہے. اس کو آپ سیو کر لیں، کلام کے حصے کو ورشپ آپ نے نکال دی ہو نکال دیں، یا اگر یہیں سے آپ نے سننا ہے بغیر سیو کیے، اس کو بار بار سنیں. اور میری بات سنیں، یہ جو آپ کی زندگیوں کے مسئلے ہیں نا ابلیس کو لے کر، اس کلام کو بار بار سنیں اور اس کے مطابق دعا بھی کریں اور چلنے کی بھی کوشش کریں. یہ جو ابلیس حملے لے کر آتا ہے نا آپ کی لائف میں، اس کا منہ پھر کالا ہوگا آپ کے وسیلہ سے، اور وہ ہار کے شکست کھا کے آپ کی زندگی اور آپ کے گھروں، آپ کے کام کاج، آپ کے کاروبار، آپ کے پیسے کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے ریلیشن شپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کریں. اس کلام کے مطابق دعا کرنا شروع کریں. اے باپ، تیری پاک حضوری میں تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے یہاں ہر زندگی کو چھوا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ تیرے کلام نے ان میں سے بتھیروں کے اندر کام کیا. تیرے کلام نے یہاں بتھیروں کی زندگی میں کام کیا. تیرے کلام نے اور تیرے کلام کی قدرت نے یہاں ہر زندگی میں کام کیا ہے. تیرا شکر، تیری تعریف یسوع مسیح کے نام میں. کہیے آمین، کہیے آمین، کہیے آمین. لیسن، یہ سرمن آپ نے بار بار سننا ہے. آج کا کلام خادموں، خدا کے خادموں، آپ بھی سنو. ہر شخص جو آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب پر بھی خداوند کی برکت کو مانگتا ہوں. اس چینج کو جو اس سرمن کے تھرو آپ کی لائف میں آتا ہے، یسوع کے نام میں پورے طور پر مانگتا ہوں. یہ سرمن صرف ایک تقریر نہیں بلکہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو آپ کو اندر سے بدل کے رکھ دیں گی، اور آپ کی زندگی میں بڑا کام ہونے جائے گا، ہونے جا رہا ہے، بڑا کام ہونے جا رہا ہے یسوع کے نام میں. آپ نے یہ سرمن سنڈے تک 2 سے 3 بار سننا ہے اور اس کو لکھنا ہے. یہاں آپ بیٹھ کر نہیں لکھتے کیونکہ آپ بڑے مہان ہیں سارے، لیکن اس کو لکھیں. اپنے چرچز میں بھی پریچ کر سکتے ہیں. آپ خدا کے خادموں جو دور نزدیک سے مجھے سن رہے ہو، آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر بھی، جہاں کہیں سے آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہ سرمن اپنے چرچز میں دیجئے تاکہ وہ چیلنج جو ہمیں درکار ہے، جو ہمیں درپیش ہے، جو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رہتا ہے، وہ چیلنج یعنی ابلیس
ہم اس پر اوورکم ہو سکیں، خادم بھی اوورکم ہوں گے۔ سنیے، یہ جس کی آزمائش آج میں نے پریچ کی ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر تھا جس کی آزمائش ابلیس نے کی۔ آج بھی لیڈرز کی آزمائش ابلیس کر رہا ہے۔ اور میری بات سنیے، لیڈرز صرف پاسٹرز نہیں ہوتے، پورا چرچ زمین پر لیڈ کر رہا ہے، پورا چرچ، دنیا میں سارا چرچ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور چرچ کا ہر شخص دنیا میں لیڈر ہے، کیونکہ اس چرچ کے ہر شخص کے اندر ایک بڑا لیڈر ہے، اور اس بڑے لیڈر کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس لیے دنیا پریشان ہے، ابلیس پریشان ہے۔ اس لیے خدا کے خادموں، آپ سب اور آپ سب بھی جتنے مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں، اس سرمن کو بار بار سنیے اور اسے نوٹ کیجئے۔ اس سرمن کے وسیلہ سے آپ کی کلیسیاؤں میں بھی کام ہوگا، آپ کے عزیز رشتہ داروں میں بھی کام ہوگا۔ خدا عظیم کام کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو بحال کرے، اور ہمیشہ خداوند اپنا جلال آپ میں ظاہر کرتا رہے۔ کہیں آمین۔ آپ بیٹھ جائیے، جلدی سے ہم گیت گائیں گے اور اپنے ہدیہ نذرانے خداوند کو پیش کریں گے۔